ہم بے وقوف ہیں جی. کتنے جنازے ہم نے پڑھے ہیں, کتنے لوگوں کو ہم نے پاس کھڑا ہو کے دفنایا, کون لے کے گیا جی کچھ. میں آپ کو نہیں کہتا کہ گھر نہ بناؤ, اللہ آپ کو ضرور گھر دے. میں آپ کو نہیں کہتا کہ گاڑی نہ خریدو, اللہ آپ کو ضرور گاڑی دے. لیکن بھائی ادھر کی بھی تو فکر کرو نا میاں. ارے قربان جاؤ میرے محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. اس وقت جسم طہر پہ صرف ایک تہمت ہے اور حضور ایک کھردری چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرت عمر فاروق کیا دیکھتے ہیں, آپ کی پشت مبارک پہ چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کاشانہ نبوت میں نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں, ایک کھال صاف کرنے کا مسالہ, چند سا جو پڑے ہیں. یہ اللہ کے محبوب کا بظاہری کل خزانہ تھا. اور فرماتے ہیں میں رو پڑا. مجھے روتا دیکھ کر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی محبوب وہ کیسے رو کسرا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن, وہ بغات اور محلات میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, اور اللہ کے وہ محبوب جس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے, جو جہن کائنات, جو نبض کائنات, ایک کھال صاف کرنے کا مسالہ, چند سا جو پشت مبارک پہ کھجور کی چٹائی کے نشان, تو رونا تو کیا کرنا. حضور نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے, ان کے لیے صرف دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے. ہم بھول گئے حضرت اس کو, ہم نے دنیا سے جی لگا دیا, ہم نے دنیا. اور میں مسافر آدمی ہوں, روز ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں بھی اسی ماحول کا حصہ ہوں. اور ہم نے حضرت جی دنیا سے اتنا جی لگایا ہے کہ ہمارے گھر کا وہ حصہ جس کو ہم کہتے ہیں لیٹرین, اگر آپ کا بیسن بھی واش روم میں موجود ہے تو وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ کوئی دعا بھی نہیں پڑھ سکتے. وضو کی جو دعائیں ہیں نا آپ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے, آپ کو دل میں پڑھنی پڑیں گی, وہ جگہ ہے. لیکن ہم نے دنیا سے اتنا جی لگایا کہ ہم نے اس لیٹرین میں بھی لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی. نہیں لگائی ہے لیٹرین میں ٹیلوں کا کوئی تکا ہے, لاکھوں کی ٹیلیں ہم نے لیٹرین میں لگا دی. کیا کسی ڈاکٹر نے نیا نسخہ بتایا ہے اگر باتھ روم میں ٹیلیں ہوں گی تو پیشاب آسانی سے آ جائے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دنیا سے جی لگا لی ہے, اور واہ بھی لگا دی ہے. ہم نے اس دنیا سے جی لگا دی, اور اتنا جی لگایا کہ لیٹرینیں بھی سجا دی, اس میں بھی ہم نے ٹیلیں لگا دی. لیکن قبر کو بھول گئے, آخرت بھول گئے, موت بھول گئے. میں نے پہلے کہا نا اگر آپ سیکھنے والے تھے تو آپ کے لیے تھوڑی سی گفتگو بھی کافی ہے. ہم لگا رہے ہیں چسکے. میرے دادا پیر و مرشد رومی اثر غزالی دوران باز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ چسکوں والے لوگ نہیں تھے, متقی تھے, صاحب فراست تھے, صاحب بصیرت تھے. ایک وقت آیا حضرت آپ نے کلام تقریباً ترک فرما دیا, خاموش ہو گئے. جنازے پہ جانا لوگوں کا رش ہونا بڑا تھا, اور آپ کا شمار حضرت سیالکوٹ کی ان شخصیات میں سے تھا کہ جن کے لیے لوگ چاہتے تھے کہ یہ کلام کریں اور ہم حضرت کا کلام سنیں. یا آپ یوٹیوب پہ کبھی لکھیے گا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ, کمال حضرت عارفانہ گفتگو فرمایا کرتے تھے, نکتہ دان تھے حضرت. لیکن کیا ہوا, آپ نے گفتگو ترک فرما دی. اگر کسی نے کہنا بھی نا جی, اگر دیکھنا کوئی اور عالم موجود ہے تو ان سے کہنا آپ گفتگو فرما دیں, خود خاموش کھڑے رہنا. اور اگر کوئی نہیں ہے نا تو خاموش کھڑے رہنا. میں نے کئی بار آپ کو اسی طرح دیکھا. ایک دن تنہائی میں بیٹھے نا, میں نے عرض کی حضرت یہ آپ جنازے پہ تقریر کیوں نہیں فرماتے؟ سوال کا جواب نہیں دیا, میرے سوال سے سوال نکلا. مجھے کہتے ہیں مولوی سلیمان کی کرا گا جنازے پہ تقریر کر کے؟ میں نے عرض کی حضرت لوگ کچھ سیکھیں گے, لوگوں کی تربیت ہو جائے گی. مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان میرے نے سامنے پئی میت کو لکا نہیں سکھیا, میری تقریر لگی سکھانا نا. میں یہ جنازگاہ سے کچھ نہیں سیکھ سکتے, میری تقریر کیا سکھائے گی؟ یہ جنازگاہ کے ساتھ موجود سینکڑوں قبروں سے کچھ نہیں سیکھ سکے, میری تقریر انہیں کیا سکھائے گی؟ روز جنازے پڑھتے ہیں, روز پاس کھڑے ہو کے لوگوں کو دفناتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا. اللہ بابا صاحب نے تو کہہ دیا, فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آوندا, کوئی کر کے مقصد ال چلیا. جانا پتا
کوئی مانے کوئی نہ مانے، جانے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اب تشریف فرما تھے، بزم سجی تھی، لوگ حاضر خدمت تھے، بات کا مفہوم بیان کرنے لگا۔ سامنے بزرگ بھی بیٹھے تھے، نوجوان بھی بیٹھے تھے۔ پہلے بزرگوں سے مخاطب، چٹیاں داڑیاں۔ آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو، دیکھو گل پوچھئے تو جواب دیو گے۔ عرض کی تھی آپ سید ہیں، آپ امام ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں، خون رسول ہیں، آپ حکم فرمائیں، ہم جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا کسان حل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے۔ بھئی جتنے بابے بیٹھے ہیں، جتنی چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہو، بتاؤ پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا جواب سب کو آتا ہے کہ جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک۔ سب نے عرض کی امام فصل پک گئی ہے، وہ کاٹ لیتا ہے۔ فرمایا بھائی بابے ہو، چٹیاں داڑیاں والے ہو، تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہونے کسے ویلے بھی واڑ لینا۔ ہونا یہ چاہیے تھا حضرت، ہوں جو چٹے آگے نا ان باہر کٹتے تھے بہتا ٹائم لگتا، بچے ویا لے، بچیاں ویا لیاں، پوترے ویکھ لے، دوترے ویکھ لے، ان کی کٹنا بارہ میں ان تیڑا ویلا ہے بھی اپنا رب منائی، ان تیڑا جی جوان کی بڑھے کی نماز ہوندی ہے، سارے نس جندے مسجد خالی رہ جاندی ہے۔ نہ بابے اوابین پڑھتے نے، نہ بابے چاش پڑھتے نے، نہ ان بابے شراک پڑھتے نے، نس جندے نے سارے نس جندے۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا، کر لیا بڑا کچھ، دنیا کے رنگ دیکھ لیے، پتر ویا لے، تیاں ویا لے، پوترے ویکھ لے، دوترے مالک نہ لو لائی۔ لیکن کیا ہے بابے جوانہ نہ بھی بہتے جوان حضرت، نوجوان بیٹھے تھے، پھر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی جواب دو گے؟ عرض کی تھی جی امام۔ فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان حل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا بھائی جوانوں تم بھی تیار رہنا کہ یہ نہ ہو کس دن کو تقدیر الہی کا طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے۔ وہ جو مری گئے تھے وہ مرنے گئے تھے، وہ تو سیر کرنے گئے تھے، لیکن ان کو کیا پتا تھا ذرا جی موت مری میں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف مری والوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے راستے میں آتے ہوئے سائیاں والا جی ایک ٹریکٹر اور بس کو آپس میں ٹکرائے ہوئے دیکھا ہے، ٹریلا الٹی سائڈ پہ آ رہا تھا، ٹکرا گئے تھے آپس میں صبح دن کے وقت۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کتنی جانیں گے یا کسی کو نہیں پتا کیڑے ویلے بلاوا آ جانا، کیڑے ویلے سفر ختم، کیڑے ویلے انہوں نے سانو گڈی تو تھلے لا دینا، بس بھائی کلو نفس ذائقۃ الموت، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی پتہ نہیں، لیکن دکھ ہے جڑا سامان اتھے لے کے جانا سی کٹھا نہیں کیتا، اتھے ذکر، اتھے درود، اتھے تلاوت، اتھے صدقہ، اتھے خیرات، اتھے والدین دی خدمت، اتھے ٹوپی، اتھے پاگ، اتھے داڑھی، اتھے مسجد، اتھے سجدے، اتھے صلہ رحمی، اتھے اچھے اخلاق، یہ سودا کام مانا سی۔ اور دکھ ہے تو یہ سودا کٹھا نہیں کر سکتا۔ آؤ یار کٹھا کریے، آؤ کٹھا کریے، وقت جاندہ جے پیارا، آؤ کٹھا کریے، وقت جاندہ جے پیارا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلے، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرن تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آوندہ، کوئی کر کے مقصد آل چلیا۔ یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا، کوئی کل چلیا۔ ادھر ایک نوٹ بھاؤ جی دن اسی ادھر جی یہ یاد رکھنا، یہ بڑی بڑی آزمائش ہے، یہ ضرورت تھی۔ پتہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی، ہم نے ضرورت کو مقصد بنا دیا۔ یہ ضرورت تھی پتہ، اللہ مقصد ہے، نبی علیہ السلام کی غلامی مقصد ہے،
عبادت مقصد ہے، ذکر مقصد، یہ ضرورت تھی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ضرورت کو مقصد اور مقصد کو کیا اب اللہ ہماری ضرورت نہیں رہ گئے. بیمار ہوئے پھر اللہ کو، پریشانی آئی پھر اللہ، جو اولاد نہیں ہون رہی تو پھر اللہ، جو پتر نہیں ہون رہا تو پھر اللہ. کون حضرت؟ وہ جو اب اس کو اس کی محبت میں یاد کرتا ہے، لیکن انہوں رون دے رہے ہیں سارے. اور یاد رکھو حضرت جی، جس نے اس کو مقصد بنایا، یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا. تھک جاؤ گے. پھر اس کو حکایت دیا کسی نے، وہ کہتے ہیں کوئی بزرگ تھے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے. جب مسجد کے قریب آئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ مسجد کے قریب ہی نا ایک بچہ رو رہا ہے. بزرگ تھے نا، دل کے نرم، دل ہی نہیں مانا اندر جانے کو. آ کے بچے کو شفقت کر کے پوچھا وہ کیوں رونے ہیں؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے میرا 1 روپیہ گر گیا، اب میں اس کے گر جانے پہ، اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں. فرمایا اچھا رونے کی وجہ 1 روپیہ ہے، اگر میں تجھے دے دوں تو ٹھیک ہے. اس نے کہا جو وجہ ہی 1 روپیہ ہے، آپ دے دیں گے وہ مل جائے میں خوش ہوں. آپ نے جیب سے روپیہ نکالا، بچے کو تھمایا، بچہ خوش ہو گیا، آپ تشریف لے گئے. نماز عصر پڑھی، پڑھ کے باہر آئے تو پھر رو رہا تھا. پھر گئے، پوچھا بھی ان کو رونے ہیں؟ وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، لیکن جو کھو گئے اگر وہ بھی ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے. اسی طرح یہ آج تک کسی کا نہیں بھرا، یہ آج تک کوئی بھی نہیں رجیا. باج فقیراں کسے نہ ماریا، یہ ظالم چور اندر دا ہو. پورا فیصلہ بات خرید لو جی، سکون پھر بھی نہیں جانا ہے. پھر دل کرنا ہوں جڑا والا خریدی، جڑا والا خرید لو پھر بھی سکون نہیں آنا. ہوں دل کرنا سید والا خریدی، سید والا بھی خرید لو پھر بھی سکون کوئی نہیں آنا. پھر دل کرنا ہوں ادھر گوجری ڈر رہی ہے، گوجرا بھی خرید لو پھر سکون نہیں آنا. کیونکہ باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دا. پتر ہے او پوکھے جڑی آج تک کسی دی بھی پوری نہیں ہوئی. اے ضرورت ہے، اینو ضرورت رہن دو، اینو مقصد نہ بناؤ، اینو مقصد نہ بناؤ، اینو ضرورت رہن دو. کڈیا پھر دیتا، بچہ خوش ہو گیا، تشریف لے گئے. تنوں پتہ ہے جڑے بابے ہوندے نے انہاں دا کار دل نہیں لگدا. عمر والے بابے نہیں، جڑے انہاں دے بابے ہوندے نے انہاں دا نہیں کار دل لگدا. کو 2-4 کام نپٹائے پھر مغرب کے لیے واپسی. جب آئے تو پھر رو رہا تھا. پھر گئے جا کے پوچھا بھئی ان کی ہوا ہے؟ کہندا جی تسی تے 2 کر چھڑے نے، جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 3 ہونے سن. پھر نکال کے دیا، مغرب ادا فرمائی. پھر جب جانے لگے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا ان کی ہوا ہے؟ کہندا تسی تے 3 کر چھڑے نے، جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 4 ہونے سن. اس دفعہ آپ نے بھی نہیں دیا. اور ایک سردہ کھینچ کے فرمانے لگے میرے نبی علیہ السلام، میرے آقا و مولا علیہ السلام نے حق اور سچ ہی کہا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا تھا. یہ نہیں یہ پریا جانا اور نہ انہوں پر ہو جی. اپنے اللہ تے توکل کرو، ہاں اپنی آخرت واسطے اکٹھا کریے. کوئی بن گیا رونق پکھی آندی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلے جانا نہیں. اور میں اپنی نہیں، اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، ایک ہی کیتا ہے رب چھڑ کے دنیا نہیں ہے، رسول علیہ السلام چھڑ کے ہے دنیا نہیں ہے. کیتا کیا ہے؟ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیان لا الہ الا اللہ. حضور نبی علیہ السلام محبوب ہیں جی، سیدہ کائنات. بڑا مزہ آیا جی، حضرت نے درود پاک جو ابتدا میں پڑھا نا اور اسماء مبارکہ لیے آل بیت، بڑا دل خوش ہوا. اللہ سلامت رکھے. وہ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی جی؟ 4. بزرگ فرماتے ہیں سیدہ نے 4 کیوں بنائی، 5 کیوں نہیں بنائی؟ پھر اس کا جواب بزرگ دیتے ہیں وجہ یہ تھی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا، وہاں فقر تھا. اور یہ نہ کو سمجھے کہ وہ مجبور تھے، نہیں، انہوں نے خود یہ راستہ چن لیا تھا. ان کو اختیار دیا، خود یہ راستہ چنا، خود یہ راستہ اختیار کی. فرماتی 4 روٹیاں بنائی. 1 روٹی مولا مشکل کشا، 1 روٹی امام حسن، 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. 4تھی روٹی فرماتی میری تھی. فرماتی جب تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی نہ تناول کر لی، فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال کیا آتا ہے فاطمہ
تو روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ حضرت جی نام ہے ایک وچ نام ہے یاراں وچ، کیا پدی کا شور بادل جی۔ اے حضرت نے کھانا رکھیا 2 گوشت دے سالن، رون آندا ہے حضرت جی، ڈر آندا ہے حضرت جی۔ وہاں محبوب خدا، نبض کائنات، جان کائنات، اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے، لیکن آلہ بھائی کچھ تھا تو خیال آیا۔ ایتھے پیر صاحب دے ٹشن لکھو کہ تو کوٹ آنڈے ہے، کہ تو سوٹ آنڈے ہے، حضرت صاحب نے منصور دیتا ہے کون ہے، اور وہاں دیکھو حضرت جی ہیں فقر دیکھو، اور فقر ہونے کے باوجود سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام رات کو اتنا اللہ کے حضور قیام فرماتے کہ آپ کی مبارک پنڈلیوں پہ فرما جایا کرتا تھا، اور ایتھے پتر نمازاں نہیں پوریاں، ایتھے داڑھی کوئی نہیں، ایتھے نبی علیہ السلام دا طریقہ سی چھڑ بیٹھے دیں۔ آج ہر ہندوؤں کی نقل ہم کرنے کو تیار ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی سنت چھوڑے بیٹھے۔ میں جاتے جاتے بس آپ سے ایک ضمناً بات پوچھنے لگا، فیصل آباد بھی سیالکوٹ کی طرح، اور سیالکوٹ بھی فیصل آباد اینا میں تھی کہو جی ساڈے شہر میں اپنے شہر نہیں، دوئیں امیر شہر نہیں، دویاں دے ویاہ بڑے لگزری ہوندے نے، دوئیں شہر اپنے ویاہاں تے رج کے پیسہ روڑ دینے، روڑ دے ہی مکان ضائع کرنے ہیں، ضائع کرنے ہیں، رج کے دوئیں شہر اپنے ویاہاں تے پیسہ ضائع کر دینے، دوئیں امیر شہر ہیں کیونکہ وہ بھی انڈسٹری ہے، یہ بھی انڈسٹری ہے۔ اور ظاہر ہے جی پکی بات ہے فیصل آباد میں بھی شادی پہ کارڈ چھپتے ہوں گے، چھپتے ہیں کہ نہیں چھپتے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، وہ شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ پینٹ کوٹ پہن کے آنا، شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ کوٹ پہن کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نئے کپڑے پہن کے آنا، جو آپ نے ٹروزر شرٹ رکھا ہوا ہے مسجد میں پہن کے آنے کے لیے، آپ شادی پہ پہن کے جا سکتے ہیں؟ نہیں کہتے ہی نہیں جناب، کیونکہ رکھیا جو مسجد لئی وہ نہ ہی سورے پا کے جانا ہے نہ ہی سالیل پا کے جانا ہے، اتھے تے پہلے نہواں گے، کریماں لاواں گے، نویں کپڑے پاواں گے، خوشبوواں لاواں گے، پھر ساس تے سالیل جاواں گے۔ وہ اللہ کا گھر ہی ہے، شرٹ جو بو آن ڈئی دی ہے، پجامہ پیڑا جیا ہے حضرت پا کے نماز، تو جعفر صاحب کو جو کہن گے جعفر صاحب نے اکھاں ماواں گے، تو ہی مولوی سختی بڑے، اچھا بھائی جی اسی ایتھے سختاں دے ساس واری کی ہوندا ہے، اتھے بھی ٹروزر پا کے جاں کس دن، اتھے بھی پیڑی جی شرٹ جڑی تو مسجد چ پان لی رکھی جا پا کے کس دن، کہ اللہ گھر ہی پا کے آنی ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ نہیں نہ کارڈ پہ لکھا ہوتا، حجامت کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، خط کروا کے آنا، فیشل کروا کے آنا، کریم لگا کے آنا، نئی جوتی پہن کے آنا، نئی نہیں ہے تو پرانی پالش کر کے آنا، کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہو نا۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے حضرت جب میرے گھر میں آنا، جب میرے نبی کی محفل میں آنا تو سر پہ ٹوپی رکھ کے آنا۔ بڑے نے ٹوپی صرف ایسے پائی ہے کہ ٹھنڈ ہے، یہ ٹھنڈ نہ ہوندی تے بھی بڑے نے سر تے نہ ہوندی ہے، بڑے نے ٹوپی صرف ایسے پائی ہے کہ ہے سردی ہے، مجبوری ہے پانا، جے سردی نہ ہوندی تے یہ بھی نہیں تھی ہونی ہے کوئی بھی۔ تو میں پھر آپ سے پوچھوں گا ہر ہندوانہ رسم میں یاد ہے دودھ پلائی کتھوں آئی، گوڑا بنائی کتھوں آئی، لاڑے دا رستہ روکو کتھوں آیا، کیا ہم نے یہ ہندوؤں اور سکھوں سے نہیں لیا سارا کچھ؟ لیکن حضرت جی نئی امت کو یاد رہی تو ٹوپی نہیں یاد رہی، نئی امت کو یاد رہی تو داڑھی یاد نہیں رہی، نئی امت کو یاد رہی تو پگ یاد نہیں رہی، باقی ہر غیروں کی نقل ہم نے کی ہے۔ اور اب ہم یہاں تک دلیر ہو گئے ہیں کہ حضرت جب مسجد میں بھی آتے ہیں نا، جب ہم نبی علیہ السلام کی محفل میں بھی آتے ہیں تو ہم ننگے سر آتے ہیں، اتھے جناب تیلاں دے مخصوص لباس ہیں، وہ پتہ ہی نہیں لگتا کڑی کیڑی ہے تے منڈا کیڑا ہے، تیلاں دے مخصوص لباس، کڑیاں آ رہا جی گلیاں جو دوپٹے، کڑیاں دے دوپٹے غائب ہیں جی، ٹھیک ہے جی، منڈے نے جناب گانا بننے آندا تھا کچھ، لیکن کیا ہوا پگ امت نے چھوڑ دی، ٹوپی امت نے چھوڑ دی۔ جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہوتے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے حضرت جی، کدی تسی نبی علیہ السلام دی سر تے پگ نہیں بنی ہے، ہوندا ہے بندہ جو مینوں بن لے، 12 ربیع الاول شریف تے بن لے، بندہ جناب شب برات بن لے، شب معراج بن لے، ستیمی تے بن لے، عیدین تے بن لے، کدی نہیں تسی بننے نبی علیہ السلام۔ لیکن کی ہے جدن حضرت جی ووٹی لین جاندے او دن سر تے کلا رکھ لیندے ہے، کی کوئی نویں شرط آئی جڑا کلا سر تے نہیں رکھ کے آئے گا ہی کڑی نہیں ڈورنی نال، پتر یہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، اور پھر اس دن تمہیں پوچھنے والا پوچھے گا سارا کچھ۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی
کوئی چھوڑ کے شیش مال چلے. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے الفایا سین تو لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں ٹیرنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شاہ نوں کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہیں. پوچھے گا ان قریب وہ دن آ رہا ہے جب وہ کہتا ہے میں پوچھوں گا. اس لیے گل جنی ودائی جاؤں گی انی ودی جائے گی. سمیٹنی گل ٹائم بڑا ہو ہے تیاری کریے ہاتھ جوڑ کے کوئی نماز نہ چھڑو. اور پتہ ہے جی دکھ کی بات کیا ہے, کوئی شادی ہم نہیں چھوڑتے, کوئی کل, کوئی 10واں, کوئی 40واں, کوئی سالانہ, کوئی منگنی, کوئی تیل, کوئی ولیمہ, کوئی سگن نہیں چھوڑا. ہر سال مری بھی گئے, ناران بھی گئے, کاغان بھی گئے, معلم جبہ بھی گئے, سکردو گئے, خنجراب گئے, جی سارا گئے. نہیں گئے تو مسجد میں نہیں گئے. اللہ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں ماشاءاللہ بھئی کو مریوں کو ٹیلی فون تے نہیں آندا ہے کہ بھئی سردی آ گئی تسی آئے نہیں ہے. اللہ دردی کتیاں نال بڑا سلوک کر دینے ساڑھے نال جڑے ہوٹلاں والے. ابھی جتنی اموات ہوئی اس میں بہت بڑا رول ان کا ہے. 40 ہزار لوگ مر رہے ہیں ٹھنڈ سے. اللہ ان کو چاہیے تھا بڑے پیسے کما بیٹھے ہو, کھول دیں دے حضرت جی ہوٹلاں دے کمرے ہو, یا معاف کرنا سیکھو, دل بڑے کرو حضرت. یہ جن کے ہم نام لے لے کے کھا رہے ہیں یہ بہت بڑے دلوں والے لوگ تھے. میں کہتا ہوں آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا حضرت. پھر میں حضرت نے اہل بیت کے در پہ لے گئے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اس شخصیت کا نام ہے زین العابدین جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے لائیو بیٹھ کے اپنے 72 پیارے ایک ایک کر کے شہید ہوتے دیکھے. یا تو حضرت کسی سے ایک نہیں بھولتا. اور حضرت جی یہاں کروڑوں بھی کٹھے ہو جائیں, وہاں کے جو ایک تھے اس کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ کوئی عام جانے نہیں تھی, وہ لوگ تھے جن کی شانوں میں قرآن اترا کرتا تھا. حضرت وہ امام حسین تھے, حسین منی وانا من الحسین. وہ یہ نہ سمجھنا کوئی عام جان تھی. ہاں جی وہاں قاسم تھے, وہاں علی اکبر تھے, وہاں علی اصغر تھے. ہم کروڑوں کٹھے ہو جائیں, علی اصغر کے پاؤں کی دھول کو نہیں پہنچتے ہم. حضرت کوئی یہ نہ سمجھنا کوئی عام جانے گئی وہاں روئے زمین کی اس وقت قیمتی ترین جانے ہیں. ایک ایک کر کے 72 آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھے. اور وہ امام زین العابدین کے پاس جب یزیدی سپاہیوں میں 6 سپاہی نے آ کے پناہ مانگی, آپ نے 3 دن 3 راتیں پاس رکھا. جب جانے لگا امام صاحب نے کثیر خرچہ بھی عنایت فرمایا. لکھا تھوڑا سا چل کے واپس آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں. فرمایا کیوں تیرے دل میں یہ بات آئی؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے پیاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے. فرمایا سنو, جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ پہلا تلوار کا وار کیا تھا میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. آج سوال یہ ہے حضرت کردار کدھر ہے؟ سوال یہ ہے کہ کردار کدھر ہے؟ قتل حسین نسل میں مرگ یزید تھا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. کہاں ہے اسلام حضرت؟ یہ ہے وہ اسلام کہ جب کسی پہ مشکل بن پڑے تو کمرے کا ریٹ 40,000 کر دو. یہ ہے اسلام. اسلام تو وہ ہے جب کسی پہ مشکل پڑے تو دروازے کھول دو حضرت, کھول دو. نہ دعوت دو پتر, جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم. یہ آخری بات جی, ہمارے سیالکوٹ میں ہو سکتا ہے حضرت کبھی کبھی زیارت کا موقع ملا. حافظ صابر علی صاحب بھوپال والا نے مجھے بہت بڑے, میں ان کے عرس پہ تھا تو کسی مرید نے ان کی بات سنائی. اور حضرت جی حافظ صابر علی صابر اس شخصیت کا نام تھا, اتنی عاجزی تھی بندے میں. آپ نے ساری زندگی کبھی پریس نہیں, ساری زندگی نہیں, آپ نے پریس کیے ہوئے کپڑے پہنے نہیں. اتنی عاجزی اور سادگی. جوتا ایک وقت آیا چھوڑ دیا آپ نے پہنے, سادے کپڑے پہنا کرتے. اور صابر علی واقعی صابر علی تھے. اور جب حضرت دعا کرتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا کہ اس بندے نے رب کو منا ہی لینا ہے. بہت بڑا جمعہ ہوتا تھا, اور جو رمضان کے جمعے ہوتے تھے وہ مسجد میں نہیں ہوتے تھے, وہ کھیتوں میں ہوتے تھے. اتنی دنیا جمعے میں شرکت کے لیے, صرف دعا میں شرکت کے لیے آیا. آپ اس قدر روتے تھے دعا میں, گریہ وزاری کیا کرتے تھے. وہ مرید نے بات سنائی کہ بارش نہیں برس رہی تھی,
جون چل رہا تھا، شدید گرمی، بارش نہیں برس رہی تھی. وہ جنہیں آنا نا انہیں آگے آپ صاحب دعا کرو بارش لے. آپ نے دعا کرنی، بارش کوئی نہیں. انہوں نے بات سنائی نا ملک صاحب، وہ کہتے ہیں حافظ صاحب نے نا مدرسے سے ایک بچہ بھیج کے مجھے بلایا، بچہ بھیج کے مجھے بلایا. میں آیا تو انہوں نے مجھے 1000 روپیہ نکال کے دیا اور فرمانے لگے ملک صاحب اس کا وہ گوشت لانا جو آپ اپنے گھر میں کھاتے، مطلب کہ چھچڑے تے ڈھینی جو کو لے آنی، سونا قیمہ کرا کے لے آنا. کہتے میں گیا، میں نے دکاندار کو کہا بھائی جی نہ چھچڑا نہ چربی نہ ہڈی، سونا قیمہ 2000 روپے. کہتے 1000 کا قیمہ لیا لے کے آپ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو. آپ نے شاپر پکڑ کے مجھے کہا جاؤ. اب حضرت کی مسجد میں جانے کے لیے 2 راستے تھے. ایک مسجد سے اس سائڈ پہ وہ مین بڑا راستہ ہے جہاں گاڑی کافی مسجد کے قریب آ جاتی ہے. ایک اس سائڈ پہ راستہ نکلتا تھا، وہ پتلا راستہ ہے گلیوں کا جو ہوتے ہوئے بندہ مین اڈے پہ جاتا ہے. کہتے ہیں آپ صاحب نے مجھے بھیج دیا لیکن میں نہیں گیا، میں باہر جا کے چھپ گیا. میں دیکھنا چاہتا تھا آپ صاحب قیمے کا کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ نے قیمے کا شاپر اٹھایا اور یہ راستہ اختیار کیا، پتلی پتلی گلیوں سے ہوتے ہوتے چل پڑے. کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چھپ چھپ کے جا رہا. آگے جا کے فرمانے لگے ملک جی آنا ہے تو پھر نہ لیا ہو، ملک جی آنا ہے تو نہ لیا ہو. کہتے میں ساتھ ہو گیا. کہتے اڈے پہ گئے، اڈا کراس کر کے آگے کھیتوں میں اتر گئے. کھیتوں میں کافی آگے جا کے منظر کیا ہے، ایک کتیا ہے اس نے بچے دیے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں. کوئی گاڑی والا جاتے ہوئے نا اس کی پچھلی ٹانگیں کچل گیا ہوا ہے. اب وہ خود بھی بھوکی ہے، پتہ نہیں کس طرح پہنچی بچوں تک. اب وہ خود بھی بھوکی ہے تو دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بچے بھی بھوکے ہیں. اب وہ بھی آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہی ہے اور بچے بھی جو ہے نا وہ بھی رو رہے ہیں. تو پھر بارش کتوں ہے، پھر بارش کتوں. یہ جتنے اتھے امیر لوگ بیٹھے تھے جڑے پہ جا کے جی ویکھو جی کسی نے تویز تے نہیں، تویز نہ ویکھو. اے ویکھو جی تہاڈے رشتہ داراں وچ کیڑا کیڑا ماڑا، اے ویکھو تہاڈے محلے وچ کیڑا کیڑا یتیم ہے. اے ویکھو، اے نہ ویکھو ویکھو میرے تو کسی نے تویز تے نہیں کر چھڑ. اے ویکھو تہاڈے رشتہ داراں وچ کیڑا کیڑا ہے جڑا تہاڈے تے آس لا کے بیٹھا ہے. بارش کہاں سے برسے ادھر. کہتے ہیں آپ صاحب گئے اور آپ صاحب نے اتنے بڑے لوگ تھے کہ یہ نہیں کہ شاپر کا منہ کھول کے سوٹ چڑھا قیمت، نہ نہ نہ، شاپر کا منہ کھول کے شاپر کو فولڈ کیا تاکہ اس کو کھاتے ہوئے تکلیف نہ ہو. اس کو فولڈ کر کے رکھا سامنے، پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی، ٹوٹ پڑی قیمت پہ. پیٹ بھر کے اس نے قیمہ کھایا اور کھا کے نا ملک صاحب کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے آواز نکالی. کہتے ہیں ہم آ گئے. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب قیمہ دینے گئے نا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے نا پسینے میں بھیگے گئے، لیکن کہتے جب قیمہ کھلا کے آئے تو بارش میں بھیگے آئے. یہ بھی بہت برا ہوا ہے حکومت کی طرف سے بھی، بہت لاپرواہی ہے حکومت کی بھی. اور اس کے بعد یہ ہوٹل مافیا، یہ تاریخ میں یہ بھولا نہیں، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 40,000 کے لیے کتنی جانیں لے لی گئی. صرف 40,000 کے لیے کتنی جانیں لے لی گئی. نہیں ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا. اور ہمارے بزرگ اتنے رحم دل تھے، اتنے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ اب جنید بغدادی کے مرید ہیں، اتنے رحم دل تھے ہمارے بزرگ. آپ نا بازار سے سودا خرید کے لائے، تب شاپر نہیں ہوتے تھے، بشکڑی وچ کپڑے جو سودے بن کے لے گھر آئے، بشکڑی دی گنڈ کھولی نال ہی پھر گنڈ مار کے واپس ٹر پے. وہ بی بی صاحبہ دیکھ کے کہنے لگیں حضرت اگر سودے لائے ہیں تو لائیں، میں پکاؤں، واپس کیوں جا رہے ہیں. تو فرمانے لگے جب میں نے گٹھڑی کھولی نا تو کیا دیکھتا ہوں سودوں میں ایک چونٹی ہوئی ہے. تو پکی گال ہے، اس پکی بات ہے اس چونٹی کا گھر دکان میں ہے. اسی ادھر سے ہی آئی ہے نا یہ سودوں میں، اس کا گھر دکان میں ہے. گھر سے بے گھر ہو گئی ہے، میں ذرا اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. ابو بکر شبلی ہم بڑے سخت ہیں، ہم بڑے سخت ہیں، سخت نہ ہو. اللہ دی مخلوق تے رحم فرما، اللہ دی مخلوق تے رحم کرو، اللہ دی مخلوق تے رحم کرو. اللہ دی کسی کو پریشان دیکھو کوشش کرو اس کی پریشانی نکال کرو. نہیں کچھ ہو سکتا چلے دعائی کر چھڑے. اب تو دور ہے ہم کسی کو پریشان دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، چنگا ہو جاتا ہے نہیں ہونا چاہیے. اللہ سب پہ رحم فرمائے. پھر انشاءاللہ حضرت نے جو بات کہی تھی کوشش ہوگی جی پوری انشاءاللہ اگلے سال. اللہ ایسے لے نہیں میں نے یاد نہیں.
اچھا نہیں وہ بچہ تھا ایک میرے ساتھ نا، گاڑی میں بیٹھا تھا، تو میں گاڑی چلا رہا تھا تو وہ بڑا نا منہ بنایا ہوا تھا اس کا، وہ ظاہر ہے شیشے میں نظر آتا ہے، تو میں نے 2-4 بار دیکھا اس کو، تو میں نے کہا کی ہوا ہے، کہتا حضرت ایک سیمیسٹر رہ گیا تو مودی وجہ بڑا پریشان، تو میرے دل میں خیال ہے میں یار بھی کچھ سیمیسٹر رہ گیا تو کتنا پریشان ہے، اس وقت 21 سال عمر ہے، اس پہ 11 سال کی نمازیں رہتی ہیں، اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، سیمیسٹر نہ کی ہوں سیمیسٹر نہ کی ہوں میں پتر بڑے بڑے سیمیسٹر نا انگوٹھا چھاپ نے بوئے کھول دے ویکھیا، میں پتر قطن آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پڑھو نا، ضرور پڑھو، پہلی دکھ کی بات تو پتر سارے نوجوان جتنے بیٹھے ہیں، پہلی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم سارے نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں، پڑھ تو رہا ہی کوئی نہیں، جس دن پتر آپ نے پڑھنا سیکھ لیا آپ کو ادب آ جائے گا، جس دن آپ نے پڑھنا شروع کر دیا آپ کو احترام آئے گا، ہمارے پاس ڈگری ہے، بڑی مہنگی گاڑی پہ بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں گاڑی کو نہیں چلانی آتی، ہمیں گاڑی پارک نہیں کرنی آتی، چلانا تو دور ہو گیا، وجہ کیا؟ ہمارے پاس ڈگری تو ہے لیکن ہمارے پاس تعلیم کوئی نہیں ہے، تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، ہم اور وہ قوم جو حضرت جی نوکری کے لیے پڑھتی ہے پھر وہ قوم نوکری رہتی ہے ساری زندگی، ہاں پتر پڑھو، اور میں اسپیشل نوجوانوں سے مخاطب ہوں واقعی، پھر اہل بیت در پاک تے چلے، اور میں سچ کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے جب میں سڑکوں پہ گزرتا ہوں نا اور وہاں بڑا سا بورڈ لکھا دیکھتا ہوں آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع، کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع، یو کے میں تعلیم کا بہترین موقع، تو دکھ ہوتا ہے بھائی ہم یو کے کیوں پڑھنے جا رہے ہیں، ہم کینیڈا کیوں پڑھنے جا رہے ہیں، ہم آسٹریلیا کیوں پڑھنے جا رہے ہیں، اور بھائی ہمارے پاس علی ہیں، جن کے پاس علی ہو وہ نہیں جایا کرتے کہیں، لیکن اب مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا پتر علی صرف ہمارے نعروں میں ہے، علی صرف ہماری زبان پہ ہے، نہ علی دل میں ہے، نہ علی کردار میں ہے، جس دن علی تمہارے دل میں آ گئے نا، جس دن علی تمہارے کردار میں آ گئے، اللہ کی قسم ہے اس دن تم آسٹریلیا نہیں جاؤ گے، اس دن آسٹریلیا والے تمہارے پاس آئیں گے، جس دن علی تمہارے دل اور کردار میں آ گئے پھر تمہیں یو کے کینیڈا نہیں جانا پڑے گا، اس دن یو کے اور کینیڈا والے تمہارے پاس آئیں گے، لیکن دکھ یہ ہے کہ علی صرف نعروں میں، علی دل میں اور کردار میں نہیں، مولا مشکل کشا دل تے کردار چاہ گئے نا پتر، پھر تسی نہیں پڑھن جان لگے، پھر یو کے والے آ کے کہن گے علی والے سانوں پڑھاؤ ہے